الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حضرات محترم، اللہ مالک کے قدیر اور علیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ایک یہ بھی ہے، اس نے کائنات کے اندر جس انسان کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور یہ پھیلتے پھیلتے دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں بن گئے، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا میں دو ایسے شخص نہیں ہیں جو من وعن ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ مشابہت تو ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا کسی کا چہرہ دوسرے سے مشابہ ہو، لیکن جب سے یہ اللہ نے انسان سیدنا آدم کو بنایا اور قیامت تک جو آخری انسان دنیا میں آئے گا، ان میں ایک بھی ایسا انسان نہیں جس کا چہرہ، جس کا جسم، جس کا خد و خال، جس کی آواز، جس کی آنکھیں، کان اور ہاتھ 100% دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوں، ایسا ممکن نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک انسان کیسے ہی خاندان میں ہے، وہ غریب ہے یا امیر، چھوٹا ہے یا بڑا، وہ اپنی مرضی سے اپنا چہرہ، اپنی شکل نہیں بنا سکتا۔
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ماں کے رحم کے اندر تمہاری شکلوں کو، تمہاری تصویروں کو بنایا جیسے اس نے چاہا۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر ہر انسان کی شکل، اس کی وضع، اس کی قطع، اس کا جسم، اس کا خد و خال، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہی اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اس معاملے میں کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آج جدید زمانے میں جب پلاسٹک سرجری اپنی انتہاؤں پہ پہنچی ہے، یہ تو ممکن ہے موٹے ناک کو باریک کر لیا جائے، آنکھوں کی شیپ میں تبدیلی لے آئی جائے، بالوں کا سٹائل بدل لیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کوئی بھی انسان اپنے چہرے کو دوسرے انسان کے چہرے کی طرح بنا لے۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے صورتیں بنائی ہیں اور یہ سب کی سب مختلف ہیں، اسی طرح اللہ نے ہر انسان کا اخلاق بھی الگ الگ بنایا ہے۔ کوئی انسان غصیلا ہوتا ہے، کوئی بڑا صبر والا اور میٹھا اور دھیما انسان ہوتا ہے، اور یہ بھی دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کی 100% ایک دوسرے سے عادتیں ملے۔ عادات کو بھی الگ الگ اللہ نے بنایا۔ اسی طرح تیسری چیز جو رزق ہے، جو انسان کو دنیا میں دن گزارنے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ نے تفریق پیدا کی۔ ایک ہی انسان ہے، اس کے بے شمار 4 5 6 8 بچے ہیں، سب کی تقدیر کو الگ الگ بنایا۔ حالانکہ اس کی پراپرٹی میں، اس کی وراثت میں برابر کا حصے دار بنے، لیکن ایک انتہائی بلندیوں پہ پہنچ گیا اور دوسرا اپنے پاس جو کچھ تھا وہ بھی گوا بیٹھا۔ یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی تو اللہ ہے جو تمہیں رزق تقسیم کرتا ہے، اور یاد رکھو رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جن کا رزق تنگ ہوتا ہے، کیا اللہ کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ جن کو رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر میں چاہتا تو دنیا کے ہر انسان کو برابر ایکول بناتا، کسی کے پاس رزق کی کمی نہ ہوتی، لیکن اگر ایسا کر دیتا تو یہ نظام کائنات کبھی نہ چل سکتا۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ دوسرے کے پابند بن جائیں۔ کسی کو اللہ فراوانی اور فراخی عطا کرے اور کوئی انسان ان فراخ لوگوں کے پاس کام کر کے اپنی زندگی کا وقت گزار سکے۔ یہ ایک اللہ کی تقسیم ہے، نظام قدرت ہے، اس کی دانائی اور حکمت ہے جو وہی جانتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ رزق کو تقسیم کرنے کے بعد پھر جسے بہت زیادہ نوازا گیا ہے، جس کے پاس اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ اب اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، تم اس رزق کو اپنی مرضی سے صرف کرو، تم اپنی مرضی اختیار کرو۔ کہا نہیں، یاد رکھو رزق دینے والا میں ہوں، اس کو کمانا بھی میری مرضی سے ہے اور خرچ بھی میری مرضی سے کرنا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے اس حکم کو مان لیتا ہے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا ہے۔ وگرنہ یہ بات یاد رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن
جو 50,000 سال پہ مشتمل ہے. ابن آدم وہاں کھڑا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے کوئی قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے. یعنی اپنے قدموں کو نہیں اٹھا سکے گا. اب ہم دیکھیں، ہم آج رمضان المبارک ہے، رات کو بے شمار خوش نصیب قیام کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے قیام لمبا ہو جائے، پاؤں تھک جائے تو ایک پاؤں پہ وزن ڈال دیتے ہیں، دوسرے کو ریلیف دے دیتے ہیں، اور دوسرا تھک جائے تو پہلے پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ انسان یہ سب کچھ اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے آج کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے. وہ 4 چیزیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا سوال انسان سے ہوگا، میں نے تمہیں عمر دی، کہاں فنا کی؟ اسے کہاں صرف کیا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا، میں نے جوانی دی، کہاں برباد کی؟ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہے، 2 زندگی کے متعلق اور 2 مال کے متعلق. ایک پوری زندگی اور ایک اسپیشلی جوانی کے متعلق، کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے. کہا دوسرا سوال یہ ہوگا، میں نے تمہیں جوانی، قوت، طاقت دی، خوبصورتی عطا کی، کہاں برباد کی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں کیا تھا. اس اعتبار سے وہاں جواب جو ہونا ہے، اللہ اس سخت وقت میں ہماری مدد فرمائے. لیکن یاد رکھیں، یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے، جو مال ہے نہ اس کے کمانے میں ہم آزاد ہیں اور نہ اس کے خرچ کرنے میں ہم آزاد ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو، اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ایک نظام دیا جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ نظام ہے صدقات کا نظام. مال کے اعتبار سے انسان بہت خود غرض ہوتا ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں، قدیم زمانے سے لے کر آج تک دنیا کے اندر مالیات میں ایک سود کا نظام چلتا ہے، جس میں جو انویسٹر ہے، پیسے والا ہے، وہ اپنے پیسے کی بنیاد پہ صد سے مال کھینچتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان دونوں نظاموں کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ربا ہے، سود ہے، یمحق اللہ الربا. تم یہ سوچتے ہو کہ اپنے پیسے سے بہت سا مال اکٹھا کر رہا ہوں، میں رب تمہیں کہتا ہوں کہ میں تمہارے مال کو گھٹاؤں گا، یہ کبھی نہیں بڑھ سکے گا، یہ تمہاری زندگی میں کبھی فائدہ نہیں دے سکے گا. فائدہ کیا دے گا؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. جو نظام اللہ نے دیا ہے وہ صدقات کا نظام ہے. صدقات کیا ہے؟ صدقے کا معنی ہے خیر خواہی، یعنی اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مال ہی خرچ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اگر دوسرے کو مسکرا کے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھنی تھی. آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہنے لگے، میرے ساتھیوں، کون ہے تم میں جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نماز پڑھنی ہے، ہم اس کے لیے کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟
آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز باجماعت ہو جائے گی، تمہارا اپنے بھائی کے لیے صدقہ ہو جائے گا. یعنی اسے باجماعت نماز پڑھنے کا ایک کے بجائے 27 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا، اور تمہارا باجماعت اس کے ساتھ پڑھنا اس کے لیے صدقہ بن جائے گا. تو صدقے کا مطلب خیر خواہی ہے. اور عرف عام میں شرعی اصطلاح کے اندر صدقہ اپنے مال کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کی خیر خواہی کا نام ہے. اور اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پہلی امتوں پر یہ صدقات کے نظام کو فالو کرنا فرض قرار دے دیا ہے. جو شخص اس نظام کو قبول کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر اپنے مقدر میں لکھوا لیتا ہے. جو اس کو فالو نہیں کرتا، جو اس کو قبول نہیں کرتا، دنیا کی مصیبتیں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اور آخرت کے عذاب بھی اسے لپیٹ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود لینے اور دینے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے اہل ایمان، اے لوگوں، یہ زیادہ بڑھانے کے چکر میں سود کے پیچھے نہ پڑنا، کیونکہ یہ جو سود لینے یا دینے والا ہے یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا ایسے لگے گا یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی شخص کو جن چمڑا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، اور وہ اسے کوئی ہوش نہیں اپنی. یہ قیامت کے دن اس طرح بولا ہو کے اٹھے گا. اور کہا کہ اگر اس نظام کو فالو کرو گے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی ربا کی 70 قسمیں ہیں، سب سے چھوٹی قسم اتنی بری ہے ایسے جیسے کوئی انسان اپنی مقدس ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے جو سود کو فالو کرتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کی وجہ سے مساجد آباد ہیں، لیکن اپنے کاروباروں کے معاملے میں اس کوتاہی میں، اس خباثت کے اندر اس دلدل کے اندر پوری طرح لت پت اور ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں جی سب کرتے ہیں ہم نے کر لیا تو پھر کیا ہوا. لوگوں، اللہ رب العزت ایک انسان کو اچھا اس وقت سمجھے گا جب اس کے اندر صدقہ یعنی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا. اور اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے، میں نے اس حدیث کا تذکرہ پچھلے جمعے بھی کیا تھا، اس میں ایک شک یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، لوگوں اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول اور ہمارے رہبر ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو پڑھو. تیسرا یہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال میں سے غربا کا حق نکالیں. حقیقتاً یہ مال ہم نے دینا تو غریبوں کا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تم مجھے دے رہے ہو، غربا کو نہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ تمہارا قرض ہے جو اپنے رب کو دے رہے ہو، یہ قرض اللہ بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا. اور دیکھیں پھر دنیا کے اندر ہم جن ممالک میں بھی رہتے ہیں وہاں ٹیکسز کے نظام ہیں، 10%، 15%، 18%، 40%، نہ معلوم 100% چیز کا ٹیکس لے لیا جاتا ہے اور ہم خوش دلی سے دے دیتے ہیں یا پھنسے ہوئے دے دیتے ہیں. لیکن چونکہ دنیا کے اندر اللہ نے سزا کا قانون نہیں رکھا، یہ قیامت کے دن انسان کو پتا چلے گا. ہم 40 میں سے اللہ کا حق 1 دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کی 15 نشانیاں بتائیں. ان میں سے 2 نشانیاں یہ تھی کہ زکوٰۃ یعنی صدقہ خیر خواہی جو ہے لوگوں کے ساتھ، اسے چٹی سمجھ کے کیا جائے گا کہ یہ ہمارے اوپر کیوں چٹی پڑی ہوئی ہے. اور جن کے ہاتھوں میں زکوٰۃ کا تصرف ہوگا وہ اپنے باپ کا مال سمجھیں گے، جیسے مرضی خرچ کرے. جن کے ہاتھ میں زکوٰۃ ہوگی وہ لوگوں سے اکٹھا کر کے عامل خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے باپ یا ماں کا مال سمجھتے ہوئے خود بھی کھائیں گے اور اس میں خیانت اور بددیانتی کریں گے. اور بدقسمتی سے آج 100% یہ سب کچھ ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ نے بچایا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھیں، جو رزق ہم حلال طریقے سے بھی کماتے ہیں، جس میں ایک پائی حرام نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہے، جو ہم نے کوئی چوری ٹھگی سے نہیں کمایا، ہم نے جائز طریقوں سے کمایا ہے، اگر اس پہ سال گزر جاتا ہے تو ہمارا مال پاک نہیں رہتا جب تک اللہ کا حصہ نہ نکالا جائے. اللہ رب العزت سورت توبہ کے اندر فرماتے ہیں، خذ من اموالہم، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم، ان کے مالوں سے پکڑو، صدقہ. کیوں پکڑو؟ تطہرہم، تاکہ ان کا باقی کا مال پاک ہو جائے. وتزکیہم، اسے پاک اور صاف کر دو ان کے صدقات کو لے کے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو. ان صلاتک سکن لہم، تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی، یعنی ان کے لیے خیر کا سبب ہوگی. تو پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں، الم یعلموا، اے لوگو جان لو، کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ هو یقبل التوبہ، جو بھی تم گناہ کرتے ہو تمہارا رب تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ان عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو پکڑنے والا ہے، لینے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ پکڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رزق حلال سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. جس طرح تم قربانی کا جانور پالتے ہو، اللہ اس صدقے کو پالے گا جو ایک کھجور کے برابر تھا، اور وہ ایک عظیم پہاڑ کے برابر ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالتے چلے جائیں گے کہ اس بندے نے رزق حلال اور خلوص کے ساتھ یہ خرچ کیا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، جو استطاعت ہے. لیکن یاد رکھیں، اللہ نے جن لوگوں کو پابند بنایا ہے، وہ کن کو بنایا ہے؟ سورت بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حرام رزق کی بات نہیں ہے. جو حرام کما کے دیتا ہے اسے اللہ لیتا ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم حلال اور طیب کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. من طیبات ما کسبتم. اور دوسرا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو تمہاری زمینیں فصلیں دیتی ہیں ان میں سے بھی خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اس میں غلط بات نہ ڈالنا، غلط مال نہ دینا. غلط سے مراد حرام بھی ہو سکتا ہے اور گندا مال بھی ہو سکتا ہے. کہا ایسا نہ کرنا. بلکہ ایک مقام پہ 4 پارہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ ایک شخص ایک مرتبہ مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا. وہاں جو طلبہ پڑھنے والے اصحاب صفہ تھے ان کے لیے لوگ وہاں کھجوریں ڈال جاتے. ایک دن ایک شخص کے پاس ردی گندی کھجوریں تھیں. اس نے کہا مجھے کون کو دیکھنے والا ہے. وہ کھجوریں پکڑی اور اس میں ڈال کے چلا گیا. اب جو ذات دیکھنے والی ہے اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا.
اس نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل کر دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز یہ نیکی نہیں ہے تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں خود ہی پسند نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہرگز یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دے دو. وما تنفقوا من شيء، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، فإن الله به علیم، اللہ اسے جانتے ہیں. تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتے ہیں، جو سروسز کرنے والے، جو لوگ کاروبار کرنے والے، کسی بھی طریقے سے حلال طریقے سے کاروبار کرنے والے، اور اسی طرح وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں میں مختلف اجناس کو بو کے اسے کاٹتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سب کو کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما کسبتم من شیء، جو بھی تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کس کے پاس کتنا ہو تو وہ خرچ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا، اس زمانے میں 2 سکے چلتے تھے، ایک درہم، ایک دینار. درہم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا. 20 دینار جس کے پاس ہو وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے. اس پہ لازم ہے کہ اس میں سے 20 میں سے نصف دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور یہ 20 دینار کا وزن 7.5 تولے سونے کے برابر ہوتا تھا. اسی طرح اس کے ایکول دوسری کرنسی تھی درہم. درہم چاندی تھی. یہ 200 درہم جس کے پاس ہو اس وقت یہ ایکول تھے، برابر تھے. اب چاندی اور سونے کا بہت زیادہ ڈفرنس ہو گیا ہے. 200 یعنی 52.5 تولے چاندی جو 200 درہم کے برابر بنتی ہے، یہ تقریباً اس وقت 31,500 روپے کی بنتی ہے. یہ کوئی معیار نہیں رہا. جمہور علماء کا موقف ہے کہ آج معیار سونا ہے جو 7.5 تولے ہے. 7.5 تولے تقریباً آج 49,800 کچھ روپیہ ریٹ ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جس شخص کے پاس 3,75,000 روپے کے اثاثے ہیں اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس سے اوپر جتنے بھی ہوں. اب کس کس چیز پہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر گھر میں سونا ہے، گھر میں سونے یا چاندی کے قائم مقام آج کرنسی ہے. اسی طرح جو مال آپ بیچتے ہیں، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کے پاس خام یا راپ مال ہے، اس کو بھی گننا ہے. اگر آپ ایک دکاندار ہیں تو آپ کے پاس جتنا مال پڑا ہوا ہے، یہاں یاد رکھیں فیکٹری کی مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان اور اس کے باردانے پہ، اس کی ڈیکوریشن پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صرف اس کے اندر جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور اس کی ترتیب اس طرح بنانی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس مال ہے اسے گننا ہے. جب اس کی گنتی ہو جائے تو اسے ایک جگہ لکھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس نقد ایسٹس کتنے ہیں، اس کو نیچے لکھیں. پھر آپ کے گھر میں کتنے زیورات ہیں ان کو لکھیں. پھر آپ نے لوگوں سے کتنے پیسے لینے ہیں ان کو لکھ کے انہیں جمع کریں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کا دینا کتنا ہے، اسے اس سے منہا کر لیں. باقی جو بچے گا وہ آپ کے اصل اثاثے ہوں گے، اور ان اثاثوں میں سے ہر 40 میں سے 1,000 روپیہ، لاکھ میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ دینی سال کے بعد ہر مسلمان پہ فرض ہے. بالفرض اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نہ دوں تو کیا ہوگا؟ پہلی بات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر دو صفات نہیں ہیں، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، ہر شخص سے قتال کرو جو نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے لگے اور نماز پڑھنے لگے، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ زبردستی مسلمان جو ہے نہ زکوٰۃ دے، اس سے زبردستی وصول کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جو معاملہ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے ساتھ کرنا ہے، کبھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اگر ایک آدمی کے 40 لاکھ روپے اثاثے ہیں تو 40 لاکھ کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ تو 40 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ اور وہ واپس اس شرط پہ مانگ رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ یہ تمہارا مجھ پہ قرض ہوگا، میں تمہیں واپس لٹاؤں گا، پھر بھی ہم بخل کریں کہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور پھر قرض واپس کس طرح لٹانا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ بقرہ 3 پارہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کمثل حبہ، اس دانے کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل، جو ایک کسان زمین کے اندر بوتا ہے، پھر اس سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس پہ 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے پہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ کیا دنیا میں پریکٹیکلی ہم نہیں دیکھتے؟ ایک دانہ بوتا ہے، 1 ایکڑ کے اندر منوں کے حساب سے نہیں، کلوؤں کے حساب سے بیج ڈالا جاتا ہے، اور اس کی جب رزلٹ نکلتا ہے تو کتنا؟ 50 من، 60 من، 70 من، 1 من بھی بویا نہیں ہے، 60-70 من ریٹرن ملتا ہے۔ اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ صرف یہی نہیں، اللہ اس سے بھی بڑھا کے تمہیں واپس کر سکتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ گارنٹی ہے کہ جو خاندان، جو افراد اپنے مال میں سے اللہ کا حق دیتے ہیں، اللہ انہیں کرائسس میں مبتلا نہیں کرتے، ان سے مال نہیں چھینتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فجر 30ویں پارے میں یہ اپنا قانون بتایا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب میں کسی کو آزماتا ہوں، اس کا رزق اس پہ کم کر دیتا ہوں، پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ کہتے ہیں کلا، میں نے تیری توہین نہیں کی، بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو مال کو جمع، اپنی مال کی محبت میں اسے جمع کرتا رہا، اللہ کے حق کو پہچانا ہی نہیں۔ تو ایسے حالات میں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اللہ رزق کو چھین لیتا ہے۔ اور جو افراد، جو خاندان اپنے غرباء کا حق پہچانتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی ایسی رسوائی میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس کو چٹی مت سمجھیں، یہ ایک قرض ہے جو اللہ رب العزت کو دے رہے ہیں، اور اس کا یہ سوچیں، یہ ایمان رکھیں کہ انشاءاللہ اس کا ریٹرن دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اگر ہم سوچیں کہ اگر نہ دیں گے تو کیا ہوگا،
تو پھر سن لو، سورۃ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع تو کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو۔ انسان چونکتا ہے کس بات کی خوشخبری؟ میں نے تو دیا کچھ نہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جس طرح یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ رب نے مال دیا، اس کا حق نہیں دے رہے، اللہ کہتے ہیں مجھ سے بھی ایک خبر لے لو، فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو۔ کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر جہنم کی آگ میں انہیں گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کی سائڈوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارے وہ خزانے ہیں جو تم نے اپنے لیے جمع کیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بخیلے سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ، بلکہ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا جس شخص نے اللہ کے دیے ہوئے میں بخیلی کی وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ نے رزق طیب، رزق حلال سے نوازا، اور اس نے اپنے رب کے اللہ رب العزت کے حق کو پہچان لیا، اور پہچان کے اللہ کا حق اسے ادا کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کسے دی؟ جو اللہ کا حق ہے، ہم اللہ کو جا کے کسی بینک میں جمع تو نہیں کروائیں گے، اللہ کے اکاؤنٹ پہ تو نہیں جائے گا، پھر کسے دیں؟ تو اللہ رب العزت سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 60 اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات، جو تمہارے صدقات ہیں وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں دے سکتے ہیں، اور یہ اس طرح بانٹ دینا، اس طرح آنکھیں بند کر کے دیتے جانا، یہ بات نہیں ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تنگ دست انسان ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی بیٹھ، نہ اس معاملے میں اللہ نے میری مانی ہے نہ کسی اور رسول کی، اللہ نے جو لینے والے ہیں ان کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، اگر تم اس پہ پورے اترو گے تو تمہیں دوں گا، وگرنہ مجھ میں جرت نہیں کہ تمہیں عطا کروں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کسی فقیر کو دیکھتے ہیں وہ نشہ کرنے والا ہے، وہ ایک برائی میں مرتکب ہے، وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ کے پیسے سے وہ اس طرح کے غلیظ کام کرتا ہے جو پہلے ہی اللہ نے حرام کیے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی رکھی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ جو آتا ہے اسے دے دو، بلکہ آپ پہچان کریں، تحقیق کریں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ضرور دینا چاہیے، اگر وہ پیشہ ور ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیشہ ور بہت بڑا تھیلا لٹکائے ہوئے آٹا لے جا رہا تھا، آپ نے صحابہ کو کہا اس سے پکڑو اور یہ آٹا پانی میں گھول کے صدقے کے اونٹوں کو پلا دو۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین فقیر آدمی ہے، اس نے اکٹھے کیے ہیں۔ کہا یہ فقیر نہیں ہے، یہ پیشہ ور گداگر ہے، یہ پھر اکٹھا کر لے گا۔ صدقے کے اونٹ بھوکے گڑے ہوئے ہیں، انہیں پلا دو۔ یعنی حضرت عمر نے اس سے چھین لیا۔
تو یہ بات یاد رکھیں، ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پیشہ ور جن کا کوئی مقصد نہیں سوائے کہ وہ خاندانی طور پہ مانگنے والے ہیں، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، وہ تندرست ہوں یا بیمار، اچھے ہوں یا برے۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں کو گود میں اٹھا کے اللہ کے گھر میں آ کے کلمہ طیبہ کہہ کے اپنے لیے بربادی کی دعا مانگ کے کہتے ہیں کہ میری اس بچی کو کینسر ہے، یا میرے بیٹے کو کینسر ہے، یا میری ماں کو کینسر ہے۔ جب تحقیق کریں تو کچھ بھی نہیں نکلتا، بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر عذر کے ہاتھ کو دراز کیا، جہاں دینے کا حکم ہے وہاں لینے والے کو بھی کنٹرول کیا، جس نے بغیر وجہ کے ہاتھ کو دراز کیا اللہ اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیتا ہے، پھر وہ ساری عمر مانگتا ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور فرمایا جو بغیر عذر کے بغیر ضرورت کے مانگتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے سارے چہرے کا ماس اڑا دے گا۔ جس طرح آپ ایک قبرستان میں پرانی کھوپڑی دیکھتے ہیں، اس کے پورے جسم پہ تو ماس ہوگا لیکن اس کے چہرے پہ کوئی ماس نہیں ہوگا۔ تو جہاں دینے کا حکم دیا وہاں لینے والے کو بھی کنٹرول کا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکے کے ایک بہت بڑے خاندانی آدمی تھے، مکے میں بہت مال دولت تھا ان کے پاس۔ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو سب کچھ انہوں نے چھین لیا، بالکل خالی کا لاش مفلس۔ ایک دن بھوک نے تنگ کیا، گھر سے رسول اللہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں بہت تنگی ہو گئی ہے، آپ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، آپ اٹھے کہ میں ان کو کچھ لا کے دوں، اور ساتھ اٹھتے اٹھتے آہستہ سے کہنے لگے حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا۔ غور فرمائیں ذرا، آہستہ سے منہ سے کہا حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا۔ آپ چلے گئے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی یہ بات سن لی، وہ بھی اٹھے تو چلے گئے۔ آپ اپنے گھر سے کچھ لے کے آئے تو کہا حکیم کدھر ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ چلے گئے ہیں۔ بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ جی معلوم نہیں ہے۔ جب ملے تو کہا حکیم تم اس معاملے میں آئے تھے تو چلے کیوں گئے تھے؟ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بات سن لی تھی، آپ نے کہا نہ مانگتے تو اچھا تھا، میں عہد کر کے اٹھا تھا اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاؤں گا، آج کے بعد کبھی یہ سوال نہیں کروں۔ پھر اللہ نے ان کی اس خودداری پہ اتنا نوازا کہ یہ مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوئے۔ پھر اسلامی حکومت کے اندر جب فتوحات ہوئی، حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، غنیمتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ہر بندے کو اس کا حصہ اس کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر ان کی غنیمت کا مال ان کے گھر بیچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا خود کماؤں گا تو کھاؤں گا، میں نہیں لوں گا، میں غنیمت بھی نہیں لوں گا۔ 2 سال تک حضرت ابو بکر بیچتے رہے، نہیں لیا۔ وہ مال وہیں پہ جمع ہوتا رہا، یہ نہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا گیا، وہ کھو کھاتے میں چلا گیا، وہ 2 سال جمع ہوتا رہا۔ سیدنا عمر کا دور آتا ہے، انکار کر دیتے ہیں، 2-3 سال گزر گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کی دولت ایک بہت بڑی گٹھڑی کی صورت میں جو ایک طاقتور خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، اس دولت کے انبار کے وہ جو گٹھڑی تھی اپنے سر پہ لادی، جا کے حکیم بن حزام کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حکیم بن حزام نے اندر سے دیکھا حضرت عمر نے سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، میرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ پوچھا کون؟ حضرت عمر کہتے ہیں حزام اپنا مال لے لو، میں امانت رکھ رکھ کے تھک گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نہیں لوں گا، وہ کہنے لگے میں دے کے جاؤں گا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین مدینہ چھوڑ دوں گا، میں یہ مال نہیں لوں گا، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہاتھ سے کما کے کھاؤں گا، یہ نہیں لوں گا۔ یہ اسلام سبق دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے، جو مجبور و مقہور لوگ ہیں ہم انہیں بھول جائیں۔
اللہ رب العزت نے 8 لوگوں کے متعلق فرمایا انما الصدقات للفقراء، تمہارے صدقات کے سب سے پہلے حقدار فقراء ہیں۔ اب فقراء کون ہیں؟ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ سورۃ بقرہ ہے۔ للفقراء، فقراء وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں قید کر دیے گئے، جس طرح فلسطین کے مسلمان، جس طرح کشمیر کے مسلمان، جس طرح شام کے مظلوم، جس طرح اور یہ اللہ اکبر یہ فلپائن کے مسلمان جنہیں ان کے مسلمان ہونے کے ناطے انہیں قید کر دیا گیا، ان کے کاروبار برباد کر دیے گئے، سب سے پہلے فقیر یہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ۔ دوسرے وہ اپاہج لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں مارنے کی قوت نہیں رکھتے، یعنی مزدوری نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل، پھر بھی وہ سفید پوشی میں، ایسے سفید پوش جنہیں دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی غریب ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل آدمی یہی سمجھتا ہے یہ اچھے بلے ہیں۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، ان کی پریشانی ان کے چہروں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا فقیر کبھی چمٹ کے نہیں مانگتا، جو چمٹ کے مانگتا ہے وہ سمجھو فقیر نہیں ہے۔ یہ اللہ نے فقیر کی تعریف کی ہے۔ پہلا انما الصدقات للفقراء، فقیر ہیں۔ دوسرا والمساکین، ہمارے معاشرے میں مسکین کا کانسیپٹ یہ ہے جس کی معنی ہو، یہ غلط ہے۔ مسکین اس بندے کو کہتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بنتے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے۔ کہا دوسرے مسکین ہیں۔ تیسرے والعاملین، جو اسلامی حکومت میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے والے، یا اسلامی حکومت کے جتنے اہلکار ہیں، زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ چوتھا والمؤلفۃ القلوب، ایسے غیر مسلمان جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، اگر ہم ان کی کچھ مدد کریں گے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے مسلمان ہو جائیں گے۔ چوتھے وہ ہیں۔ وفی الرقاب، کوئی قرض کے نیچے دب گیا ہے، کرائسس میں آ گیا، قرض اوپر چڑھ گیا، لیکن یہ بینک سود کا قرض نہیں ہونا چاہیے، ویسے کاروباری طور پہ اپسیٹ ہو گیا، اس پہ قرض ہو گیا، اس مقروض کو یہ زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ والغارمین، جس پہ چٹی پڑ جائے۔ چٹی کیا ہے کہ آپ کسی کے فیصلے میں آئے ہیں، آپ نے کہا کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، وہ نہیں دیتا، اللہ نے آپ کو کہا کہ مسلمان کی حیثیت سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، اپنی زکوٰۃ سے یا لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کے اپنی چٹی بھر سکتے ہو۔ یا آپ نے کسی کی امانت رکھی، آپ کے پاس کسی نے کہا کہ یہ میری امانت رکھو، وہ چوری ہو گئی، اب آپ پہ چٹی ہے کہ آپ نے اس کی امانت واپس کرنی ہے، تو آپ یہ زکوٰۃ کے مال سے لے کے دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے یہ بڑی وسعت والا ہے۔ سب سے پہلا اللہ کا رستہ یہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ادارے بنائے جاتے ہیں، یہ ان میں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ رفاہی ادارے جس طرح ہسپتال ہیں اور دوسرے ادارے ہیں، یتیم خانے ہیں، ان کو یہ زکوٰۃ وابن السبیل کے مد میں سے دی جا سکتی ہے، فی سبیل اللہ کی مد میں سے دی جا سکتی ہے۔ اور ایک ہے وابن السبیل، رستے کا بیٹا، یہ مسافر کو عرف عام میں عرب لوگ کہتے ہیں، جو مسافر ہے اس کے پاس اس کا توشہ ختم ہو گیا، بے شک گھر میں مالدار ہے، وہ اگر واپس گھر آنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے اپنے سفر کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ 8 مدیں ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عموماً ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کیا بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیا بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، صرف بیٹا ماں باپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کا حق ہے کہ اپنے پاک مال میں سے ان کی خدمت کرو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے نافرمان بنو گے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا دوسروں کو زکوٰۃ دینے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے
دوسرے کو زکات دینے کا 1 ثواب ہے، اس کو زکات دینے کے 2 ثواب ہیں، ایک زکات دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا جو رشتہ داروں کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا زکات کہہ کے دینی چاہیے؟ ہم جب دیتے ہیں نا کہتے ہیں اے زکات ہی بھائی، تو لینے والا کہتا ہے میں اپنے خاندان میں منہ کیا دکھاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی انا کو مسخ کرنے کی۔ آپ کسی بھی انداز میں کہیں کہ بھائی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ میری طرف سے ہے، آپ اسے رکھ لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے آپ جتلائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب آپ زکات کو دے دیتے ہیں پھر بھول جائیں کہ اب اس نے کیا کیا ہے اس کا، کیونکہ وہ آپ کا نہیں تھا، آپ نے اللہ کا حق دیا۔ اگر آپ دینے کے بعد اسے جتلاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے انداز میں کہہ دینا کہ معاف کرو یہ بہتر ہے کہ اسے کچھ دے کے بعد میں ایذا دیتے رہو، یہ غلط ہے۔ یہ کہہ کے انسان اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اس سے کلیش ہو جائے تو وہ اگر کوئی بات کر دے ساڈیاں زکاتاں کھانا لے ساڈے کے بول دے رہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں نکالنی چاہیے۔ جب اللہ کے راہ میں کسی غریب کی مدد کر دی تو پھر بھول جائیں کہ یہ میرا تھا، کہا یہ اسی کا تھا جو میں نے ادا کر دیا، یہ آپ نے اپنے مال کو پاک کیا ہے۔ یہ سوچنا اب ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اپنا خوبصورت بندہ وہ لگتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ تمہیں کھلایا پلایا یہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا ارادہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کا بدلہ ہمیں دیں یا ہمارا شکریہ ادا کریں، یہ شکریہ لینا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کہیں یہ آپ کا حق تھا جو میں نے دیا ہے، کوئی شکریہ والی بات نہیں ہے، بس یہ دعا کرے اللہ میری اس محنت کو قبول فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، وہ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے لیکن وہ نہیں چھینے گا اگر اس کا حق ادا کریں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے مالوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، یہ مسجد مکرم کے زیر انتظام ایک رسالہ چھپتا ہے المکرم، اس کا تازہ شمارہ آ گیا ہے۔ روزے کے احکام و مسائل ہے اور فتنوں کے دور میں مومن کا طرز عمل، جہالت کا عذر اور تکفیر، مختلف موضوعات پہ آپ اسے پڑھیں۔ جو شخص خرید سکتا ہے ٹھیک، وگرنہ وہ ویسے بھی لے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر الیاس سفر کی آج صبح اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اللہ انہیں صحت کا عملہ اجلا عطا فرمائے۔ کچھ بھائیوں نے اپنے فوت شدگان کا، کچھ مقروض ہیں انہوں نے اپنے قرضے کا، کچھ نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کا، کچھ نے اور مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ بے اولاد ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآنی آیات سے لکھا ہوا نقش تعویذ گلے میں ڈالنا جائز ہے، باندوں پہ باندھنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک شخص نے دھاگا پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا، آپ نے کہا یہ کیوں پہنا ہے؟ وہ کہنے لگا جوڑوں کی درد ہے۔ آپ نے اسے بد دعا دی اللہ تیری جوڑوں کی درد کبھی ختم نہ کرے، اور اگر تو اسی عقیدے کے ساتھ مر گیا تو اسلام کی نہیں کفر کی حالت میں مرے گا، فطرت اسلام پہ موت نہیں آئے گی۔
آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو سرخ اور سیاہ رنگ کے دھاگے باندھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے. یاد رکھیں انسان کے تحفظ کی ضمانت صرف اللہ کے پاس ہے. دنیا میں کوئی امام نہ ایسا پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا جو کسی کا ضامن بنے. ہم اگر سفر کرتے ہیں تو ایک ٹاکی کے اندر ایک کپڑے کے اندر پیسے باندھ کے بازو پہ باندھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں امام ضامن باندھا ہوا ہے. امام ضامن تو خود گم ہو گیا تھا, آج تک وہ ملا نہیں, وہ تمہاری ضمانت کیا دے گا؟ اس لیے یہ یاد رکھو ہمارا ضامن اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے ہوئے کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اور یہ بھٹکتی نہیں ہے صرف اللہ کے حکم سے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور لوٹ کے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین کے اندر بھی فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اللہ کی نشانیوں میں یہ کشتی بھی ایک نشانی ہے جو ابن آدم کو لیے پھرتی ہے. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون. میں اس جیسی بہت سی سواریاں اور پیدا کروں گا. وإن نشأ نغرقہم فلا صریخ لہم. میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں, ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچ سکے. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین. کوئی اپنے سفر پہ جا کے اگر واپس پلٹ آتا ہے تو الا رحمتا منا, یہ اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تعویذ کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کے لیے اذکار اور دعائیں بتائی ہیں, ایسے دم سکھلائے ہیں جو انسان خود کر سکتا ہے. ہم ان معاملات میں بھی دوسرے کے پابند نہیں, دوسرے کا محتاج نہیں بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جس کو جرح قرح زخم کی درد ہے یا ویسے درد, اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھے 3 مرتبہ کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, 7 دفعہ کرے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میں یقین سے کہتا ہوں زندگی میں کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ اللہ سے التجا کی ہے اعوذ بعزت اللہ, اللہ تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں, وقدرتہ اور تیری قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں, من شر ما اجد واحاذر ہر اس شر سے جو مجھے پہنچ چکی یا پہنچنے والی. اللہ اس درد کو اسی وقت ٹھیک کر دیتے ہیں. شاید کسی ڈاکٹر کا انجیکشن اتنی جلدی ایفیکٹ نہ کرے جتنی جلدی ہمارے پیارے حبیب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اثر کرتا ہے. اس لیے ہم مسلمان ہیں, ہم نے اللہ کو رب مانا ہے, محمد الرسول اللہ کو رہبر مانا ہے. ہم کیوں ان باتوں پہ جاتے ہیں جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہوا ہے. آپ نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا, دھاگے باندھنے سے منع کیا, دھاگوں پہ گرا باندھنے والوں سے اللہ نے سورۃ فلق کے اندر پناہ طلب کی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, دھاگوں کے اوپر گرے باندھنے والوں سے اللہ ان کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں جی میں نے قرآن پڑھ کے بھوکا ہے. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ مجھے میرے بھائی نے چیک کیش کرانے کے لیے دیا تھا جو مجھ سے گم ہو گیا, اگر کسی بھائی کو ملا ہو تو برائے مہربانی مجھے واپس کر دے. پریشانی کی بات ہے. اتنے مبارک مہینے میں کسی بھائی نے غلط کام کیا ہے, اللہ ان پر رحم فرمائے. 39,400 روپے کا ہے. یہ انہوں نے نمبر بھی دیا ہے, اگر کسی کے پاس ہو تو وہ نمبر لے سکتے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم کو فاتحہ پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, چاہے وہ امام ہے یا ماموم ہے.
یعنی امامت کروانے والا ہے یا پیچھے پڑھنے والا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ سارے مسائل فرقہ بندی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں، اب یہ لوگوں کی لیے ایک تمثیل بن گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چونکہ فلاں ایسا کرتا ہے اس لیے ہم نے نہیں کرنا۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ مت دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، یہ مت دیکھیں ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے، آپ وہ کریں۔ انشاءاللہ یہی اس کا نام اسلام ہے، اسی کو مسلمانی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہنوں سے التماس ہے، پچھلے جمعے کے گیلری میں ایک گھڑی ملی ہے، جس بہن کی ہو وہ نیچے عبداللہ سے لے سکتے ہیں۔ مسجد کے کاغذات NOC کے لیے جمع کروائے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ یہ یاد رکھیں یہ مسلمانوں کا نہیں چوڑوں کا ملک ہے، یہاں ایک سینما بنانے کے لیے اور ایک ناچ گھر بنانے کے لیے آسانی ہے کہ NOC مل جاتا ہے، لیکن 2006 سے لے کر آج تک ابھی تک اس قانون کو ہی واضح نہیں کر سکے کہ NOC کس کو دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مساجد کو بنانے کے لیے NOC کے لیے کچہریوں کا چکر لگا رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے حرام خور جانور جو ہیں ان سے پیسوں کا تقاضا کر کے ان سے رشوتیں طلب کر کے کھاتے ہیں۔ اب اللہ کا گھر بھی بنانا ہو تو ان کتوں کو پہلے ہڈی ڈالو تو تب اللہ کا گھر بنا سکتے ہیں۔ انہیں بھی کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے، جب اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ 2006 سے لے کر آج تک اگر کسی نے اسپیشلی کسی بڑے افسر سے مل کے سائن کروا لے ہی ہے تو ہاں الگ بات، وگرنہ کسی مسجد کو NOC نہیں بنا۔ میں آپ سے بھی التماس کروں گا اللہ کے گھر بنائیں، جو ہوگا انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ ان لوگوں سے توقع مت رکھیں کہ یہ کوئی خیر کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے۔ حضرات محترم، ہمارے دوست ہیں فرحان سعید بٹی، ان کی چچی قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں، نماز کے بعد ان کا جنازہ ہے، انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو آخری عرض یہ ہے کہ آپ سے سال کے بعد رمضان کے ان 4 جمعوں میں اس ادارے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کی زندگی، آپ کے مال، آپ کی عزتیں، آپ کی اولادوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس 400-500 کے قریب طلباء ہوتے تھے، اس وقت الحمدللہ 700 کے قریب طلباء ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارا خرچہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی اس معاملے کو چلانا ہے، فکر والی کوئی بات نہیں، لیکن آپ سے ہی التماس کرنی ہے کہ آپ اس معاملے میں خصوصی توجہ دیں۔ اللہ آپ کے مالوں میں، عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اللہم انصر المظلومین فی کل مکان، اللہم انصر المظلومین فی کل مکان، اللہم انصر المظلومین فی کل مکان۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم آتک رکابنا ورکاب آبائنا من النار، وصل اللہم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔